دور میں اسلام کے نام پر مختلف مکتب فکر کے لوگ الگ الگ خیالات لیے ان کے حق ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور ان کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ ان میں سے ایک ہی جماعت حق پر ہے، باقی سب باطل اور گمراہ ہیں۔ ایسے ماحول میں عام مسلمان کو یہ فیصلہ کرنا کہ کون حق پر ہے بڑا مشکل کام ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ کنز ایمان۔ اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے جس شخصیت پر ہماری نظر جا کر ٹھہری ہے وہ شخصیت ہے مولانا عبدالستار حمدانی صاحب کی۔ آپ گجرات کے ایک صنعت کار ہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم علماء دیوبند سے حاصل کی اور کئی سال ان کے گروہ سے وابستہ رہے، مگر جب حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے تو دل کی دنیا بدل گئی، فوراً توبہ کی اور سلسلہ رضویہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے علماء دیوبند کی کتابوں کا وسیع مطالعہ کیا، یہاں تک کہ آج مولانا اس سلسلے میں ایک ریسرچ اسکالر مانے جاتے ہیں۔ آپ نے علماء دیوبند کی 400 کتابوں سے تقریباً 4500 ایسی عبارتیں نکالیں جو گمراہ کن اور قابل اعتراض ہیں، نیز ان کے مصنفین کے گمراہ ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود آج مولانا موصوف اپنا قیمتی وقت نکال کر زینت اسٹیج ہیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ ہمارے سامنے علماء دیوبند کی کتابوں سے ان کی گستاخانہ، فحش اور گمراہ کن عبارتیں پیش کریں گے، پھر ہم فیصلہ کریں کہ یہ کتابیں ہمارے لیے کیا دیتی ہیں، یہ کتابیں ہمارے لیے کیا ہیں، ہدایت یا گمراہی، ہدایت یا گمراہی، ہدایت یا گمراہی۔ اچھا، میں مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ کیا قرآن لگتا ہے نا؟ اگر دور سے کوئی شخص دیکھے گا اس کتاب کو تو کیا سمجھے گا؟ قرآن شریف ہے، ایسا ہی لگتا ہے نا؟ ڈیکوریشن دیکھو، لیکن حقیقت میں یہ کوک شاستر ہے۔ آپ نہیں مانیں گے، لیکن جب میں ان کے اوراق کھول کے ان کی عبارتوں کو میں آپ کو اسکرین پہ بتاؤں گا تب آپ بھی ان پہ لعنت کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسی عبارتیں چھاپی کیوں؟ تو یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم شرم اور حیا نہیں کرتا تو تیرے دل میں جو آئے وہ کر۔ اب جہاں بھی میری تقریر ہوتی ہے تبلیغ جماعت والے گروہ کے گروہ پولیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں۔ ان کی کتاب میں یا گوشت المدد کہنا شرک ہے، کیا ہے؟ لیکن پولیس اسٹیشن پہ جا کے کہتے ہیں یا پولیس المدد، یا پولیس المدد۔ عبدالستار حمدانی نام کی ہم پہ مصیبت آ گئی ہے، اے پولیس مدد کر دو، تقریر پہ پابندی لگا دو۔ اب ان کو شکایت یہ ہے کہ عبدالستار حمدانی ہماری کتابوں کو پڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تو ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ جناب والا پہلے تو آپ نے یہ بات کہی کیوں، اور اگر کہی تو پھر اس کو لکھی کیوں، اور اگر لکھی تو پھر چھاپی کیوں، اور چھاپی تو پھر بیچی کیوں، اور بیچی اور ہم نے پڑھی تو آپ کو بری لگی کیوں؟ ارے حضرت ہم تو یہ کہتے ہیں نہ لکھتے نہ رسوا ہوتے، جب چھپانا تھا تو چھاپا کیوں، اور چھاپ دیا تو چھپاؤ گے کیوں؟ اب آپ کو یہ کتاب میں کیا کیا گرم مسالہ ہے چند لمحات کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ
کہ خدا جب دین چھین لیتا ہے عقلیں بھی چھین لیتا ہے. اب پہلے یہ کتاب ان کی ہے کہ نہیں اس کا پروف میں آپ کو دے دوں. سرکار نے حدیث اب مختلف حدیثوں میں بخاری شریف میں مشکات شریف میں علماء کرام کی ایک مقدس جماعت یہاں پہ جلوہ فروز ہے اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کچھ متن میں لفظش ہو تو آپ فوراً اصلاح فرما دیں. سرکار نے فرمایا ہے کہ وَتُحَقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ عِنْدَ صَلَاتِهِمْ، وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. جی حق ہے. وَصِيَامَكُمْ عِنْدَ صِيَامِهِمْ، اور ایسے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. یقرؤون القرآن، قرآن کو پڑھیں گے. وَلَا يَتَجَاوَزُ الْقُرْآنُ عَنْ حَنَاجِرِهِمْ، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. تبلیغ جماعت والوں کو دیکھو بغل میں قرآن ہوگا. بس اسٹینڈ پہ گیا آدھا گھنٹہ لیٹے، ٹھیک ہے آدھا پارا پڑھ لیتا ہوں. جو بھی دیکھے گا آہا اللہ کا مقدس بندہ بس اسٹینڈ میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ریلوے اسٹیشن میں دیکھو تو قرآن کی تلاوت، ٹرین میں تلاوت. لیکن سرکار فرماتے ہیں یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. پھر فرماتے ہیں سرکار کہ ان کی زبانیں شہد کی طرح میٹھی ہوں گی، سر گٹائیں گے اور پاجامہ اونچا پہنیں گے. اب آپ کے سامنے دیکھو آپ کو ایک چابی اور بھی دیتا ہوں. آدمی آپ لوگ سوتے ہو، میں آڈینس سے پوچھتا ہوں آپ سوتے ہیں؟ سوتے ہیں نا الحمدللہ. سونے پہ کبھی خواب آتا ہے؟ اچھا خواب بھی آتا ہے، ڈراؤنا خواب بھی آتا ہے اور برا خواب بھی آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آدمی کو برا خواب آتا ہے تو کیا وہ محفلوں میں بیان کرتا ہے؟ کتابوں میں چھاپتا ہے؟ عام موالی بھی نہیں کرتا نا. لیکن جو مولوی ہے، مولوی کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایسے گندے خواب دیکھتے تھے اور پھر وہ خواب کو کتابوں میں چھاپتے تھے. اچھا میں آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں. آپ نے کسی دلہن کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ بہت صحیح. کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں مہندی ہوتی ہے، سر پہ چنگری ہوتی ہے، کان میں بالیاں ہوگی، ناک میں نتنی ہوگی، 16 سنگار رچائی ہوئی ہوگی. لیکن آپ نے کبھی ایسی دلہن کو دیکھا ہے ہاتھ میں کنگن ہو، سر پہ چندری ہو، کان میں بالیاں ہو، ناک میں نتنی ہو اور ساتھ میں لمبی داڑھی بھی ہو؟ واہ واہ واہ. ایسی دلہن دیکھی ہے؟ نہیں. دیکھنی ہے؟ جلد صفحہ 289. ہاں داڑھی والی دلہن دیکھنے لیے تیار ہو. صفحہ 289. اب گنگو ہی اپنا خواب بیان کرتا ہے. ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ مولوی قاسم عروس کی شکل میں ہے. عروس کی صورت، عروس بولتے ہیں دلہن کی شکل میں. اب تصور تو کرو مولوی قاسم نانوتوی جب دلہن بنا ہوگا کیسا لگتا ہوگا. چہرے پہ اتنی لمبی داڑھی ہوگی، ہاتھ میں مہندی ہوگی، ہاتھ میں کنگن ہوگے، کان میں بالیاں ہوگی، ناک میں نتنی ہوگی، سر پہ چندری ہوگی. کیسا ڈیکوریشن ہوگا اس کا، اور ساتھ میں لمبی لمبی داڑھی بھی ہوگی. تو رشید احمد گنگوئی کہتا ہے میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا. دلی کے خواب میں چھچرے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سو جس طرح، اب آگے سنو، سو جس طرح دونوں شوہر میں ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے اس طرح ان سے مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. لگتا ہے خواب دیکھنے کے بعد نایا ضرور ہوگا. اب تو خواب کی بات ہے. دیکھو خواب تو آدمی کو آتا ہے، خواب پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن آپ کو میں ایک جھانکتے کی بات بتاؤں. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے حکایات اولیاء، یعنی کہ ولیوں کی حکایت ہے. یہ کون؟
دیوبند کے سب مولویوں کے اس میں تذکرے لکھے ہوئے ہیں. کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ دیوبند مولویوں کے. اب اس کے مصنف ہیں مولوی اشرف علی تھانوی. شائع کرنے والے کتب خانہ نہیں میاں. دیوبند. صفحہ نمبر 307 حکایت نمبر 305 ہے. صفحہ نمبر 307 حکایت نمبر. ایک دفعہ دھیمی گتی کے سماچار سن لو. ایک دفعہ گنگو کی خانقاہ میں مجمع جمع تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی دونوں کے مرید اور شاگرد جمع تھے اور یہ دونوں حضرات بھی مجمع میں تشریف فرما تھے. ماحول دیکھ لیا. شاگرد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں. مرید بھی ہیں اور یہ دونوں حضرت بھی. لیکن جو محبت ہوتی ہے نا اس پہ ماحول کا اثر نہیں آتا. گنگوہی کی دل میں محبت کا دریا جوش مار اٹھا. اب بڑا مجمع ہے. اب یہ بے شرمی کی حد تو دیکھو کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا میاں ذرا لیٹ جاؤ. کیوں؟ اب وہ تو وہی جانے. حضرت نانوتوی کو شرما سے گئے گارے بھری مجلس میں میرا محبوب مجھے حکم کرتا ہے. محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ میرے محبوب کے حکم کی تعمیل کرو. لیکن وہاں مجبوری مجمع ہے, مرید بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, کیا سوچیں گے؟ تو شرما گئے. لیکن گنگوئی صاحب نے تو ٹھانڈ کے رکھا تھا آج تو لیٹا کے رہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ندامت ہوئی حشر میں جن کے بدلے جوانی کی دو چار نادانیاں تھی. مگر حضرت نے پھر فرمایا نہیں لیٹو, دل چاہتا ہے تمہارے ساتھ لیٹنے کو. تو بہت ادب کے ساتھ لیٹ گئے. کتنا فرما بردار محبوب ہے کہ لیٹ تو گیا لیکن ادب کے ساتھ. یہاں ادب ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ادب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے کہ بڑے بھائی جی کے بھائی کی تعظیم کرتے ہیں. اور لیکن یہاں لواطت کرتے ہیں تو وہاں بھی ادب. ادب کے ساتھ چیت لیٹ گئے. پھر حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھ دیا جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. وہ ایسی بات ہوئی نا کہ کب سے سلگ رہی ہے جوانی کی گرم رات, زلفیں بکھر کر میرے پہلو میں آئی ہے. وہ ایک رات آ کے جو مہمان ہو گئے پورے تمام عمر کے ارمان ہو گئے. گنگوئی صاحب کے ارمان پورے ہو گئے. جب تک ملے نہ تھے تو جدائی کا تھا ملال, اب یہ ملال ہے کہ تمنا نکل گئی. تو لکھا ہے کہ جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا ہرچند فرماتے ہیں میاں کیا کر رہے ہو, یہ کیا کہیں گے؟ تو گنگوئی نے کہا لوگ کہیں تو کہنے دو. ایسے تو بے شرم تھے. ہمیں ایمان کے ساتھ یہ سوال کرتا مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پختگی کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں موت عطا فرما. آمین ثم آمین. ہماری یہی تمنا ہے. لیکن ایک اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے, ان کا نام تھا خواجہ عزیز الحسن. کیا نام تھا؟ خواجہ عزیز الحسن. اشرف علی تھانوی کا سچا عاشق تھا. اس نے اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات لکھی ہے, اس کا نام ہے اشرف السوانح. اور ایک اس نے اور کتاب لکھی ہے اشرف السوانح 3 جلدوں میں ہے, اور ایک کتاب اس نے لکھی ہے خاتمۃ السوانح جو 1 جلد میں ہے. اور علاوہ عزیز الحسن صاحب نے اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کو جمع کیا ہے, اس کتاب کا نام ہے حسن العزیز. وہ کتاب بھی 4 جلدوں میں ہے. آپ لائیے اشرف السوانح جلد دوم صفحہ 28 نکالو. جلد دوم صفحہ 28. پہلے ٹائٹل بتاؤ.
دیکھو اشرف السوان ہے حکیم الامت حضرت تھانوی کی مستند سوان حیات، مصنف ہے خواجہ حضرت خواجہ عزیز الحسن گوری مجذوب از اکابر خلفاء حکیم الامت تھانوی۔ چھاپنے والے ہیں ادارہ تالیفات اشرف یا تھانہ بھون ضلع مظفر نگر یو پی۔ اس کتاب کی جلد 2 صفحہ نمبر 28 کی ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صفحہ 28 نکالو۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پھر واپس یاد دلاتا ہوں، ہر مومن مسلمان کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ مسلک اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پختگی کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں موت عطا فرمائے، یا یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں ہم کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس دیار دکھا دے، یا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس آستانہ دکھا، یہی تمنا ہوتی ہے نا جی۔ لیکن تھانوی صاحب کا جو خلیفہ ہے خواجہ عزیز الحسن، اس نے ایک مرتبہ ایک عجیب اور غریب تمنا کی۔ ہٹاؤ۔ اب خواجہ دیکھو بہت غور کے ساتھ اس عبارت کو پڑھیے۔ ایک بار عشق و محبت کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے۔ یعنی کہ اب دیکھو میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ وہ خود کہتا ہے کہ میرا جو خیال ہے وہ بیہودہ ہے۔ کیا ہے؟ بیہودہ ہے۔ اور جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرمندگی ہوتی ہے، ایسا خراب خیال ہے کہ جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سہدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے۔ کون سا وقت تھا؟ نماز کا۔ جب آدمی اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے، جب آدمی اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اس وقت اس کا دل کتنا صاف ہوتا ہے، اس کی تمام توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مرکوز ہوتی ہے کہ چند لمحات کے بعد میں اپنے رب کائنات، اپنے خالق کائنات، اپنے رب کریم کی عبادت میں مشغول ہونے والا ہوں۔ تو وہ پہلے ہی سے اپنا ذہن عبادت کے لیے تیار کرتا ہے، وہ مینٹلی عبادت کے لیے مستعد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو دیکھو جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور خیال کیا آتا ہے؟ تھانوی بھی نماز کے لیے جا رہا تھا۔ دیکھو اب سوچو، اس کے خلیفہ نے خود نے کہا کہ میرا خیال بیہودہ ہے، ایسا بیہودہ ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو تھانوی کو کیا کہنا چاہیے کہ ایسا شرمیدہ خیال نماز کے بعد بیان کرنا؟ اس وقت نماز کا وقت معلوم نہیں ہے، لیکن تھانوی صاحب واہ واہ، ان کے دل میں بھی کچھ ہونے لگا۔ تو تھانوی نے کیا کہا؟ فرمایا کہیے جلدی کہو۔ اس کو ایسا ہوگا، ایسا کون سا خیال ہے؟ بلی کے خواب میں چھچھرے۔ احقر نے نہایت غایت شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا اور حضور کے نکاح میں۔ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب تمنا کی تو یہ کیا تمنا کی؟ تھانوی وڈو بننے کی، مسز تھانوی بننے کی۔ اب ان داڑھی والوں کو کیا ہو گیا تھا؟ ایک دلہن بن رہا ہے اور ایک بیوی بننے کی تمنا کر رہا ہے۔ جی حقیقت میں داڑھی اور جبے کو ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ صحیح ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ اشرف علی تھانوی سے اس کا خلیفہ یہ کہتا ہے کہ حضرت کاش میں عورت ہوتا اور میں آپ کی بیوی ہوتا تو تھانوی کو ڈانٹنا چاہیے، کمبخت ایسا خیال کرتا ہے۔ اس کے بجائے تھانوی کو بھی دل کی بھاتی ملی، کھانا پسند تھا اور حکیم نے بھی وہی تجویز کر دیا، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں کہ بھاوتو ہوتو انے ویدے چیندیوں۔ اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجہ مسرور ہوئے، خوش ہو گیا کہ واہ
अपना भी तो कोई यार इम्पोर्टेंस है यार। आदमी जैसा आदमी औरत होकर मेरी मिसेज बनने की तमन्ना करता है। आई एम हैंडसम, आई एम स्मार्ट। और बेख्याल हंसने लगे और ये फरमाते हुए मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, ये आपकी मोहब्बत है, सवाब होगा, सवाब होगा। देखिए ये किताब दूर से तो लगेगा जैसे कुरान शरीफ रखा हुआ है। नाम मोटा, दर्शन ऊंचा मकान, फीका पकवान। उसके हेडिंग देखो, कुरान व सुन्नत की रोशनी में जिंदगी के सैकड़ों मसाइल का हकीमाना हल। मलफूजाते हकीमुल उम्मत, दिल चारुम, किस्त चारुम, अल इफादातिल योमिया मिनल इफादातिल कौमिया, मुसलसल तरतीब की किस्त नंबर 19, मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी कुद्दसा सिर्रहु बएहतमाम नसीम अहमद नासिर, इदारा फिक्र इस्लामी देवबंद यूपी। सफा नंबर 127। ऊपर जो हाईलाइट किया हुआ है, मेरे हैदराबादी मामू साहब गो एक आजाद दुर्वेश थे। कौन कहता है? अशरफ अली। तो हाँ, अब दूसरा वाक्य बयान करता है कि एक वाक्या उन्हीं मामू साहब का और याद आया। क्या लिखता है? अशरफ अली थानवी का एक मामू था जो हैदराबाद में रहता था। कहां पे? तो अशरफ अली थानवी अपने उस हैदराबादी मामू का एक वाकया बयान करते हैं कि एक वाकया उन्हीं मामू साहब का और याद आया। हैदराबाद से अव्वल बार कानपुर तशरीफ लाए तो चूंकि जरे बुने बहुत थे, उनकी बातों से लोग बहुत मुतासिर हुए। यानी कि जब हैदराबाद से पहली मर्तबा मेरा मामू कानपुर आया तो एकदम जलाल में था। क्या था? और उनकी बातें सुनकर लोग बहुत मुतासिर हुए। अब्दुल रहमान खान साहब मालिक बतवा निजामी भी उनको मिलने के लिए आए। निजामी प्रेस का मालिक अब्दुल रहमान साहब भी अशरफ अली थानवी के मामू को मिलने के लिए आया और उनके हकायक वो मारिफ सुनकर बहुत मुतकिद हो गए। अर्ज किया कि हजरत वाज फरमाइए ताकि सब मुसलमान मुतनफ़े हों। तो जब अशरफ अली थानवी के मामू के पास अब्दुल रहमान साहब आए तो थानवी साहब के मामू की हकीमाना और दुर्वेशाना बात सुनकर बहुत मुतकिद हो गए और उनके दिल में यह ख्याल आया कि ये बातें हजरत कमरे में, बंद कमरे में, चार दीवारी के दरमियान बयान फरमाते हैं। अगर इन्हीं बातों को हजरत आम मजमे में, वाज में बयान फरमा देंगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा। तो उन्होंने अर्ज किया कि हजरत वाज फरमाइए। मामू ने उसका जवाब अजीब आजादाना रिंदाना दिया। कहा कि खान साहब मैं और वाज सुलह का खुजा वो मन खराब खुजा। तो उन्होंने तवाज़ो की बिना पर कहा कि कहां सुधारने वाला और कहां बिगाड़ने वाला, मैं कहां से वाज करूंगा। फिर जब इसरार किया, लेकिन वो खान साहब अब्दुल रहमान खान साहब ने तो ठान लिया था कि आज तो कुछ भी हो जाए इनको रजामंद करके ही जाना है, इनका वाज पब्लिक में कराना ही है। तो कहा कि हाँ एक तरह से कह सकता हूं, उसका इंतजाम कर दो। अब मैं आपको माफ करना, थोड़ी हट के बात करता हूं। अब समझ लो कि बंबई में कोई मुकर्रिर आ गया और हमारे नसीर भाई को उनकी तकरीर पसंद आ गई। तो कल हजरत की ट्रेन से टिकट थी सुबह की गाड़ी से और नासिर साहब पहुंचे तकरीर के बाद कि हजरत कल भी एक वाज कर दो। तो बोला नहीं मुझे तो कल जाना है, मेरी ट्रेन की टिकट भी बुक है, लेकिन ये अड़ गए, हजरत वाज कराना है। तो कहे कि नहीं, हाँ आप इंतजाम कर दो तो मैं रुक सकता हूं। तो इंतजाम क्या होगा कि बजाय ट्रेन के पी लेन से चले जाएंगे। आदमी यही सोचेगा ना कि भाई हजरत को हम एक वाज के लिए रोकते हैं तो बहुत तो ट्रेन के बजाय प्लेन की टिकट का इंतजाम करना पड़ेगा। तो खान साहब को तो वाज कराना था अब्दुल रहमान खान साहब को, तो तैयार हो गए। अब्दुल रहमान खान साहब बेचारे मतीन बुजुर्ग थे, समझे कि ऐसा तरीका क्या होगा कि जिसका इंतजाम न हो सके।
تو انہوں نے تھانوی کے ماموں کو کہا کہ حضرت ہاں ٹھیک ہے، جو آپ کہتے ہیں وہ شرط قبول ہے، لیکن کہیے تو صحیح وہ شرط کیا ہے؟ اب سنو، دیکھو اب خاص سننا. بہت احتیاط کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح سے کہ ایک شخص تو آگے سے میرا عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے اور ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں بھڑوا ہے بھڑوا، بھڑوا ہے بھڑوا. اس وقت میں حقائق وہ معارف بیان کروں کہ کیونکہ ایسی حالت میں تو کوئی گمراہ نہ ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ کوئی مسخرہ ہے. یہ واز کرنے کی شرط، ننگا ہو کے نکلے، ایک آدمی آگے سے کھینچے، ایک پیچھے سے انگلی ڈالے اور ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور یہ شور مچائے بڑوا ہے بڑوا، بڑوا ہے بڑوا. اور ایسی حالت میں تھانوی کے ماموں حقائق و معارف بیان کریں گے. یہ ان کی شرط ہے. وہ تو پاگل تھے، مجذوب تھے، جو بھی تھے، لیکن اشرف علی تھانوی کی عقل کیا گھاس چلنے گئی تھی کہ انہوں نے اپنے ماموں کا ایسا بےہودہ واقعہ اپنی کتاب میں چھاپ مارا. اچھا ایک عبارت ایسی ہے، میں نے پہلے ارادہ کیا تھا میں وہ بیان کروں گا، لیکن یہاں پہ کچھ سفید داڑھی والے میرے بزرگ حضرات ہیں، لہذا کچھ شرم آتی ہے. عبارت کا محاصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے عورت کی شرمگاہ پہ روٹی لگا لگا کے کھائی، اور کتاب میں لکھا کہ نہ تو نمکین لگی، نہ تو کھٹی لگی، نہ تو میٹھی لگی. عبارت ہے، کسی کو بھی دیکھنا ہو تو بعد میں آ کے دیکھ سکتا ہے. لیکن آپ کو ایک دوسری چٹکلے باز کی عبارت بتاتا ہوں. کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ. اس کا جو مصنف ہے اشرف علی تھانوی کا خلیفہ مولوی محمد عیسیٰ الہ آبادی، خلیفہ حکیم الامت. شائع کرنے والے ہیں ادارہ تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر، یو پی. اس کا باب 2 صفحہ نمبر 416، ملفوظ نمبر 1004، ملفوظ نمبر 253. لکھا ہے لوگ تو کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لذت کے طالب ہیں، ہے تو فحش بات، مگر میں تو اس لذت کی طلب پر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مزے ہی کی خواہش ہے تو میاں مزہ تو مزی میں ہے. بیوی کو بغل میں لے کر بیٹھ جاؤ، چومو، چاٹو، مزی نکلے گی، بہت مزہ آئے گا. یہ دیکھو اسلامی تعلیم، یہ ہے تبلیغ جماعت کا حکیم الامت، جن کے اوپر آج تبلیغ جماعت کے لوگ ناز کرتے ہیں کہ ہمارا حکیم الامت تھا، مجدد ملت تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی. لیکن اس اشرف علی تھانوی کی جو آپ نے بہشتی زیور کتاب جو آگے پہلے آپ کو بتائی تھی، اس کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ حضرت کی زندگی کی مائع ناز کتاب ہے. کیا ہے؟ اب دیکھو یہ کتاب اشرف علی تھانوی نے عورتوں کے لیے لکھی ہے. کس کے لیے لکھی ہے؟ اب اس میں کیا کیا بتایا معلوم ہے؟ ذوق با اور صورت کا ان بیان. اب کس کی وضاحت کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی. وہ آدمی کی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور جلدی ڈسچارج ہوتا ہے نا، اس کا بیان. پھر ذوق با کے لیے چند دواؤں اور غذاؤں کا بیان. حلوہ مقوی با، وہ مغلظ منی کو گھاڑی کرنے والا. اب دیکھو یہ سب دکھتا ہے نا، یہی بھرا ہوا ہے، یہ سب یہی کوک شاستر بھرا ہے. اب ایک نسخہ یہ بتایا، دیکھو آپ پڑھ لو. تلا مقوی آساب اور عضو میں درازی وہ پھڑ بھی لانے والا. کسی کا عضو پتلا ہے، چھوٹا ہے، تو لمبا کیسے کرنا، جاڈا کیسے کرنا، اس کا اب اس میں لکھا کیا کیا ہے معلوم ہے؟ قبرستان سے 7 کیڑے کو پکڑ کو لاؤ، اس کو مارو، اس کو تیل بناؤ اور اس پہ لگاؤ. عورتوں کو یہ ہدایت دیا ہے، اس پہ پتے باندھو. تو کیا عورتیں یہی کام کرا کریں؟ اشرف علی تھانوی کے ماموں کا ایک مرید تھا. اب دیکھو واقعہ سنو. حاجی صاحب میں آپ کی خاص توجہ. عبد الخالق صاحب، اشرف علی تھانوی کا ایک ماموں تھا،
اور اس تھانوی صاحب کے ماموں کے ایک پیر تھے. کیا تھے؟ وہ پیر صاحب کے پاس رات میں رندیاں آیا کرتی تھی. تو تھانوی کے ماموں کا پیر بھائی ایک دن اشرف علی تھانوی کے ماموں سے ملا. اب مثال کے طور پر سمجھ لو کہ کوئی آدمی ایک مسجد کا مقتدی ہے اور اس کو مثال کے طور پہ پتا چلا کہ امام صاحب تو روز رات کو جوا کھیلنے جاتے ہیں اور اس کو پتا چل گیا تو وہ دوسرے مقتدی کو اطلاع دے گا کہ دیکھو امام صاحب کے متعلق ہم نے یہ سنا ہے. اس کی ایک اخلاقی فرض ہوتا ہے کہ بھائی اس کو متنبع کر دے کہ بھائی میں تو اب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا لیکن تو بھی نماز پڑھنا چھوڑ دے. تو اشرف علی تھانوی کے ماموں سے اس کے پیر بھائی نے اپنے پیر کے متعلق ایک بات سنائی. اب عبارت کو آپ پڑھیے. ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس سے کچھ حاصل کرنا ہو یہ دیکھ لے کہ میرے کام کا بھی ہے یا نہیں, وہ چاہے قابل نہ ہو. یعنی اشرف علی تھانوی کیا کہتا ہو کہ ہمارے سے اگر تمہارا تعلق ہے اور ہم تو چاہے ایسے ہیں لیکن یہ دیکھ لو ہم تمہارے کام کے ہیں یا نہیں, کامل ہو یا نہ ہو. میرے ایک ماموں صاحب نے اپنے ایک شیخ کی حکایت بیان کی جو کامل تو نہ تھے مگر صادق تھے, یعنی کہ دکاندار نہ تھے اور لوگوں میں ان کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں تھیں. بعد کا خیال ان بزرگ کے متعلق یہ تھا کہ ان کے پاس روپیہ بہت آتا ہے, حجرہ میں مدفون ہوگا. اسی ہی بنا پر ان کے انتقال کے بعد ان کا حجرہ کھدوا گیا کہ شاید روپیہ جمع ہو. بعد کا خیال تھا کہ ان کے پاس رات کو رنڈیاں آتی ہیں. غرض کے اس قسم کے خیال ان کے متعلق لوگوں کے تھے. ایک شخص نے ماموں صاحب سے کہ جو کہ ان کے مرید تھے, آپ دیکھو اصل واقعہ اب آ رہا ہے. اشرف علی تھانوی کے ماموں کو اشرف علی تھانوی کے ماموں کے پیر بھائی نے کیا کہا کہ پیر کے متعلق کچھ خبر بھی ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ سب کو ان کے پاس رنڈیاں آتی ہیں. اب اگر کوئی شخص کے پاس اس کا پیر بھائی آ کر یہ کہے کہ جناب ہم جس کے مرید ہیں وہ ہمارے پیر صاحب کی تو یہ حالت ہے کہ پیر صاحب کے پاس رات میں رنڈیاں آتی ہیں, تو وہ مرید کیا کرے گا؟ فوراً بیگ کو توڑ ڈالے گا یا نہیں توڑ ڈالے گا؟ لیکن یہاں تھانوی کا ماموں کیا کہتا ہے؟ خدا تم کو جزائے خیر دے. کیا بولتا ہے؟ بڑی عجیب بات سنائی مجھ کو. پیر صاحب کے متعلق بہت عرصے سے ایک شبہ تھا, وہ آج آپ کی وجہ سے جاتا رہا. وہ شبہ یہ تھا کہ پیر صاحب نے کسی وجہ سے نکاح نہ کیا تھا. اس سے میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بزرگ انین ہوں. اب تھانوی کا ماموں کیا کہتا ہے؟ جب تھانوی کے ماموں کے پیر بھائی نے تھانوی کے ماموں سے کہا کہ ہمارے پیر صاحب کے پاس رات میں رنڈیاں آتی ہیں, تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے, تم نے میرے دل کا ایک بہت بڑا شبہ نکال دیا. وہ شبہ یہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے کسی وجہ سے نکاح نہیں کیا تھا, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بزرگ انین ہیں. کیا ہیں؟ چھکا, نامرد, پونے 8. اب دیکھو اب بات کہاں کی کہاں ہو جاتا ہے. اور حالت یہ ہے کہ یہ حضرات وارث ہوتے ہیں انبیاء کے, اور انبیاء ہر پہلو سے کامل ہوتے ہیں. ان کمالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرد ہوں. تو کیا کہتا ہے کہ ہمارے پیر ہیں وہ تو نبی کے وارث ہیں, اور نبی کا وارث ہوتا ہے وہ تو کامل ہوتا ہے, کیونکہ تمام انبیاء مرد تھے اور ہمارے پیر صاحب نے نکاح نہ کیا تھا تو یہ نام مرد ہیں, ایسا مجھے شبہ ہوتا تھا. لیکن جب آپ نے بتایا کہ پیر صاحب کے پاس رنڈیاں آتی ہے تو پتا چلا, معلوم ہوا کہ پیر کامل ہے. دیکھو لکھا ہے پیر کامل ہے, انین نہیں ہے. اب رہا یہ
सवाल देखो रंडियों की बात। अब रहा ये कि रंडियां आती हैं, ये तो एक गुनाह है, गुनाह चाहे करे लेकिन पीर साहब कामिल होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। अब रहा ये कि रंडियां आती हैं, ये एक गुनाह है, तो उस गुनाह से तौबा करके पाक साफ हो जाएंगे। जहां इस तरफ कहकर अल्लाह फिर नहीं कहा, उस तरफ साफ हो गए। यानी कि रंडियों के साथ हरामखोरी करना, जना करना, ये कोई अहम बात नहीं है, ये तो मामूली बात है, ये तो गुनाह है। बस ये साफ अल्लाह फिर कहेंगे, साफ हो जाएंगे। लेकिन रंडियां आती थी और इनका कमाल है, तो अब बस यकीन हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम काबिल पीर के मुरीद हैं। देवबंदियों के ऐसे तो पीर हुआ करते हैं। तुम्हारी तमाम एडिशन की इबारतें माँ सफा नंबर याद है। तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि मेरे हाथ में जो किताब है वो फला मकतबे की छपी हुई है, बस इतना कहो। मैं आपको यहाँ से कहूंगा कि आप इसका फला सफा नंबर खोल के देखो, तो वो जनाब बहुत सी जगह लेकर खड़े हुए। मैंने बोला जनाब पहले आप ये बताओ कि आपके घर में ये किताब कितने साल से है? तो कहा कि 20-22 साल पहले हमारे वालिद साहब दिल्ली गए थे तो वहां से लाए थे। ये 22 सी जगह। मैंने कहा आपका किताब का फला सफा नंबर खोल के देखो, और मैंने अपनी ये किताब को खोल के दिखाया, दोनों की इबारत थे। मैंने बोला आप बोलो मैंने छापी है या आपकी छपी हुई है? तो दूसरे दिन फिर ये गए वहां दाबो, तो हजरत उसने तो हमारे घर में किताब थी, उसमें से इबारत निकाल के डाल दी, दिखा दी। तो कहते हाँ ये ऐसा है कि अंग्रेज गए थे ना, अंग्रेज थे ना, उन्होंने ये इबारतें छाप दी है। वाह मिठू। तो मैंने कहा कि जनाब अंग्रेज गए उसको 50 साल हो गए, और वो जनाब जो कल किताब लेकर आए थे वो उनके घर में 20-22 साल पुरानी है, और हमारे पास ये जो किताब है ये अभी की छपी हुई है। तो आपको क्या इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि 50 साल पहले अंग्रेज जो इबारतें आप डाल गए उसी को आप वापस छाप रहे हो? फिर तीसरे दिन गए तो कहते हाँ इबारतें तो अपनी है, लेकिन वो हमदानी जो समझाता है ना वो गलत समझाता है। अब मैं क्या गलत समझाता हूं मैं आपको इबारत बताऊं। अब देखिए मौलवी इलियास कांधलवी साहब मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की तालीम को आम करना चाहते हैं। क्या आम करना चाहते हैं? तालीम को। और ये जो किताब है बहिश्ती जेवर, देखो आप देखो वापस, इस किताब के लिए तबलीग जमात वाले ये कहते हैं कि हमारे हजरत मौलाना थानवी साहब की जिंदगी का अजीम शाहकार है। हम तबलीग जमात वालों को पूछते हैं कि जनाब आप मौलवी अशरफ अली साहब को मुजद्दिद में शुमार कराते हैं, तो आप जरा ये तो बताइए उनका तजदीदी कारनामा क्या है? वही जरा अच्छा वही चीज अशरफ अली साहब का ऐसा अजीम कारनामा है कि जिसकी वजह से आप अशरफ अली साहब थानवी को मुजद्दिद कहते हैं। बेशक बेशक। मैंने बोला जनाब ये तो बताइए कि ये किताब थानवी साहब ने किन के लिए लिखी है? औरतों के लिए लिखी है। किन के लिए लिखी है? औरतों के लिए। वाह, औरतों को हम जेंस में देते हैं। अच्छा क्यों? बोले इसमें हर चीज का बयान है। अब इसमें क्या क्या बयान है वो आपको देखना है। पहले मैं आपको एक सवाल करता हूं, मैं आप पूरे मजमे से सवाल करता हूं। आप एक दरख्त के नीचे खड़े हैं। क्या खड़े हैं? हाँ। देखिए ये तकरीर नहीं है जनाब। अब दरख्त के ऊपर ये काला काला बैठता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ। अब कौवे ने ऊपर से पाखाना किया और आपकी उंगली पे गिरा। कहां पे गिरा? अब आप क्या करोगे? उसको धोएंगे ना? कैसा करेंगे? अब लेकिन थानवी साहब को पूछो कि जनाब थानवी साहब कौवे ने बीज किया, हमारी उंगली पे नजाकत लग गई, क्या करें? तो थानवी साहब फरमाते हैं
ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا. پہلے میں آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ ایک آدمی ہے, کیا ہے؟ اس کا نام ہے مسٹر ایکس. کیا ہے؟ مسٹر ایکس کی شادی 1991 میں ہوئی. کب ہوئی؟ 1991 کی جنوری میں ہوئی. کب ہوئی؟ اور مسٹر ایکس 1992 کی مارچ میں امریکہ چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ اور 1992 مارچ کے بعد وہ جون 1997 تک گھر نہیں آیا. کب نہیں آیا؟ کب سے نہیں آیا؟ 1992 سے 1997 تک گھر نہیں آیا. اور 1997 کی مارچ میں اگر اس کے گھر پہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو کس کا ہوگا؟ حرام کا ہوگا نا, کیونکہ وہ تو 5 سال سے وہاں بیٹھا ہے امریکہ. لیکن تھانوی صاحب بولتے ہیں کہ نہیں, حرام کا نہیں. دیکھو یہ کتاب کا نام ہے بہشتی زیور. اس کے مصنف ہیں مولوی اشرف علی تھانوی. ضائع کرنے والے ہیں ربانی بک ڈپو دہلی. صفحہ نمبر نکالو 240. وہ گرین والی بعد میں پڑھیں گے, پہلے لال والی پڑھو. لال والی دکھاؤ, گرین والی ڈاؤن کرو, گرین والی ڈاؤن کرو. ہاں بس. اب دیکھو مسئلہ بس گاڑی کرو تو پہلے. میاں پردیش میں ہے اور مدت ہو گئی, برسیں گزر گئے, برسوں کے برس گزر گئے, گھر نہیں آیا اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا, تب بھی وہ حرامی نہیں, اسی شوہر کا ہے. البتہ اگر وہ خبر پا کر انکار کرے گا تو لعان کا حکم ہوگا. یعنی کہ اگر وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, 5 سال سے وہ گھر پہ نہیں آیا اور 5 سال کے بعد اس کو ادھر سے ٹیلی فون کیا کہ آپ کے گھر پہ چاند سا راجکمار پیدا ہوا ہے, تو وہ تو تعجب کرے گا کہ میں 5 سال سے یہاں بیٹھا ہوں, وہاں راجکمار کیسے پیدا ہو گیا. وہ انکار کرے گا تو ہم کے بعد اگر وہ انکار کرے گا تو اس کو لعان کرنا پڑے گا. لعان کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر لعان کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خبر پا کر یہ کہے, انکار کرے اور یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. یہی لعان کا مسئلہ ہے نا. اب بولو کیا آپ کہتے ہو؟ ہم تو اس کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ میاں تبلیغ میں اور بیگم پبلک میں. سیدھی بات. 5 سال سے امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور 5 سال سے ہندوستان نہیں آیا اور بمبئی کے ناخدا محلے میں اس کے گھر پہ بچہ پیدا ہو گیا, تو تھانی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ امریکہ والے شوہر کا ہے. ارے وہ 5 سال سے ادھر بیٹھا ہوا. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ میاں تبلیغ میں اور بیگم پبلک میں. اب ذرا اوپر کا مسئلہ دیکھو, اب مسئلہ 9 دیکھو. اب بند کرو پہلے ایک سوال پوچھو. دیکھو میں ہر چیز ایسے نہیں بتاؤں گا بھائی, لین دین کا معاملہ صحیح ہے حضرت. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ آدمی ہے مسٹر ایکس, اس کا ایک لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا. لڑکا ایک لڑکی, نکاح ایک لڑکی کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا. ابھی رخصتی نہیں ہوئی, دلہے نے دلہن کا چہرہ تک نہیں دیکھا اور دلہن کو بچہ پیدا ہو گیا تو بھی تھانوی کہتے ہیں اسی کا ہے جس سے نکاح ہوئی. غیرت بتاؤ. مسئلہ 9, نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ لڑکا پیدا ہو گیا تو وہ لڑکا شوہر ہی کا ہے, حرامی نہیں. اب آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے. ایک لڑکا نکاح کر کے اپنی منصوحہ کو ابھی اپنے گھر پہ بھی نہیں لایا, رخصتی بھی نہیں ہوئی, بیگم کا چہرہ بھی نہیں دیکھا, اس کو ٹچ بھی نہیں کیا, اور اس بیگم کو لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب کیا؟ لیکن تھانی صاحب کہتے ہیں نہیں, تمہارا ہی ہے.
جانے وہ. اچھا یہ بات آپ نے کبھی سنی تھی؟ ایسی باتیں کبھی سنی تھی؟ دیکھیے ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں ہماری ایک عبارت کو کوئی بھی غلط ثابت کرے گا تو ایک عبارت پہ 1 لاکھ روپے کا انعام. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تمام تبلیغ جماعت کے دیوبندی اور وہابی نجدی جماعت کے مفتیوں کو محدثوں کو آج ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر تمہارے میں دم اور خم ہے تو آپ سامنے تشریف لائیے. تبلیغ جماعت کا جو بانی تھا مولوی الیاس کاندھلوی، یہ مولوی رشید احمد گنگوہی کا مرید تھا. اور مولوی رشید احمد گنگوہی سے مولوی الیاس کاندھلوی بچپن ہی میں مرید ہو چکا تھا. رکھو اس کو رکھو یار. مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ بالعموم بچوں اور طالب علموں کو بیٹھ نہیں کرتے تھے. فراغت اور تکمیل کے بعد اس کی اجازت ہوتی تھی، مگر مولانا الیاس صاحب کی غیر معمولی حالت کی بنا پر ان کی خواہش اور درخواست پر بیعت کر لیا. یعنی کہ جس نے تبلیغ جماعت شروع کی ہے، جو تبلیغ جماعت کا بانی ہے، مولوی الیاس کاندھلوی مولوی رشید احمد گنگوہی کا مرید تھا. آپ اپنی آنکھ سے پڑھ لیجئے، کتاب کا ٹائٹل بتائیے. یہی مولوی الیاس کاندھلوی نے دینی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مولوی محمود الحسن دیوبندی سے حاصل کی تھی. کتاب کا نام ہے دینی دعوت. اس کے مصنف ہیں مولوی ابو الحسن علی ندوی. شائع کرنے والے ہیں ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ دہلی. صفحہ نمبر 57. حدیث کی تکمیل. سن ہجری 1326 میں آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے حلقہ درس میں شرکت کے لیے دیوبند تشریف لے گئے اور ترمذی اور بخاری شریف کی سماعت کی. اب نیچے کی زیارت پڑھ دیجیے. مولوی رشید احمد گنگوہی کے انتقال کے بعد تبلیغ جماعت کا بانی مولوی الیاس کاندھلوی مولوی محمود الحسن سے بیعت ہو چکا تھا. حضرت مولانا رشید احمد صاحب کی وفات کے بعد آپ نے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب سے درخواست کی. آپ نے مولانا خلیل احمد صاحب سے رجوع کا مشورہ دیا. چنانچہ آپ نے مولانا سہارنپوری سے اپنا تعلق قائم کر لیا اور آپ کی نگرانی اور رہنمائی میں منازل سلوک طے کیے. یعنی کہ مولوی رشید احمد گنگوہی کے انتقال کے بعد مولوی الیاس کاندھلوی مولوی خلیل احمد امبیڈوی کا مرید بن گیا. یہ اس کی حقیقت. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت اللہ کے رسول کی شان میں کبھی توہین نہیں کرتی. تبلیغ جماعت والے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بات کرتے ہیں. ہمیں نماز سکھاتے ہیں، روزہ سکھاتے ہیں، درود پڑھنا سکھاتے ہیں اور سنتوں پر عمل کرنا سکھاتے ہیں. لیکن آئیے میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ تبلیغ جماعت کا اصل مقصد کیا ہے. یہ کتاب ہے ملفوظات، یہ دکھانا ہے. کتاب کا نام ہے ملفوظات حضرت مولانا الیاس صاحب. آپ آرام سے دیکھیے. اس
इसके मुसन्निफ है मौलवी मंजूर नौमानी, शाये करने वाले हैं इदारा इशाअते दिनियात प्राइवेट लिमिटेड, सफा नंबर सफा नंबर 58, मलफूज नंबर 56। मौलवी इलियास कांधलवी कि जिन्होंने तबलीग जमात कायम की है, वो खुद कहते हैं कि एक बार फरमाया हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ा काम किया है, बस मेरा दिल ये चाहता है कि तालीम तो उनकी हो और तरीके तबलीग मेरा हो, कि इस तरह उनकी तालीम आम हो जाएगी। आप समझे? आप अगर नहीं समझे तो ना फरमाइए, अगर आप समझे हैं तो हाँ कहने की जहमत दोबारा फरमाइए। मैं मजलिस से पूछा हूं, आप समझे? नहीं समझे? हाँ, इलियास कांधलवी का यह कहना है कि मौलवी अशरफ अली थानवी ने बहुत ही बड़ा काम किया, बस मेरा दिल ये चाहता है कि तबलीग का तरीका तो मेरा हो, यानी कि जो तबलीग की जो सिस्टम है वो हमारी हो और तालीम मौलवी अशरफ अली थानवी की हो, तो इस तरह से हम अशरफ अली थानवी की तालीम को आम कर देंगे। यानी कि तबलीग जमात का मकसद मौलवी अशरफ अली थानवी की तालीम को आम करना है। अब समझ में आई बात? हाँ या ना कीजिए। देखिए, ये तकरीर नहीं है, ये आपका एक खादिम बैठा खड़ा हुआ है, आपसी गुफ्तगू करते हैं, हम तबादले ख्यालात के लिए जमा हुए हैं। आप जहन से ये बात निकाल दो कि आप तकरीर सुनते हैं। अगर कोई बात आपके जहन में नहीं आती तो आप पूछ लीजिए कि इस इबारत को हम अच्छी तरह नहीं समझे, तो इस इबारत को आप समझे। अच्छा, इसके साथ और वजाहत के साथ बताऊं? वही किताब है मलफूजात मौलवी मोहम्मद इलियास, सफा निगाह। अब एक तरफ तो अशरफ अली थानवी की तालीम आम करने की बात चल रही थी, और यहाँ रशीद अहमद गंगोही के ताल्लुक से क्या लिखा है कि फरमाया कि हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह इस दौर के कुतुब इरशाद और मुजद्दिद थे, लेकिन मुजद्दिद के लिए जरूरी नहीं कि सारा तदबीरी काम उसी के हाथ पर जाहिर हो, बल्कि उसके आदमियों के जरिए जो काम हो वो सब भी बिल वास्ता उसी का है, जिस तरह खुलफाए राशिदीन बिलखुसूस हजरात शेखैन का काम फिल हकीकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का काम है। यानी कि मौलवी इलियास कांधलवी ये कहते हैं कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही अपने वक्त के कुतुबे इरशाद और मुजद्दिद थे, लेकिन मुजद्दिद के लिए जरूरी नहीं है कि वो तमाम तजदीदी काम खुद ही अंजाम दे, बल्कि उसके आदमी, यानी कि हम तबलीग जमात वाले, हम उसके आदमी की हैसियत से जो काम अंजाम दे रहे हैं, ये हकीकत में हजरत गंगोही का काम है। और मिसाल ये देता है कि जिस तरह खुलफाए राशिदीन और खुसूसन शेखैन यानी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का काम था, इसी तरह हमारा यानी कि तबलीग जमात वालों का जो अभी काम चल रहा है, ये काम हजरत मौलाना गंगोही का काम है। समझ में आई इबारत? अब जैसे मैं अभी देवबंद गया था, इनके बिल है, आप स्क्रीन पर देखिए। मेरा नाम अब्दुल सत्तार हमदानी, मक्तबा दानिश देवबंद। कितने का बिल है देखो, उठाओ 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 21,000 का है।
یہ دوسرا بل دیکھو. ارے جناب ہم تو ان کی ٹرانسپورٹ کی بلٹی بھی سنبھال کے رکھتے ہیں. دیکھو یہ اشرفی کتاب پر دیوبند کا بل. میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی میں آپ کو ان کا گرم مسالہ دکھاؤں گا. یہ لال کتاب تو کوئی بھی. اچھا میں مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ کیا قرآن لگتا ہے نا؟ اگر دور سے کوئی شخص دیکھے گا اس کتاب کو تو کیا سمجھے گا؟ قرآن شریف ایسا ہی لگتا ہے نا. دیکھو رسم دیکھو. لیکن حقیقت میں یہ کوک فاسر ہے. آپ نہیں مانیں گے لیکن جب میں ان کے اوراق کھول کے ان کی عبارتوں کو میں آپ کو اسکرین پہ بتاؤں گا تب آپ بھی ان پہ لعنت کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسی عبارتیں چھاپی کیوں؟ تو یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاطلب ما شئت. اگر تم شرم اور حیا نہیں کرتا تو تیرے دل میں جو آئے وہ کر. اب جہاں بھی میری تقریر ہوتی ہے تبلیغ جماعت والے گروہ کے گروہ پولیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں. ان کی کتاب میں یا گوشت المدد کہنا شرک ہے. کیا ہے؟ لیکن پولیس اسٹیشن میں جا کے کہتے ہیں یا پولیس المدد، یا پولیس المدد. عبدالستار حمدانی نام کی ہم پہ مصیبت آ گئی ہے، اے پولیس مدد کر دو، تقریر پہ پابندی لگا دو. اب ان کو شکایت یہ ہے کہ عبدالستار حمدانی ہماری کتابوں کو پڑھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ جناب والا پہلے تو آپ نے یہ بات کہی کیوں؟ اور اگر کہی تو پھر اس کو لکھی کیوں؟ اور اگر لکھی تو پھر چھاپی کیوں؟ اور چھاپی تو پھر بیچی کیوں؟ اور بیچی اور ہم نے پڑھی تو آپ کو بری لگی کیوں؟ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں، سنیے جناب کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں فتاوی رشیدیہ میرے پاس موجود ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. یہ فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی لکھی ہوئی میر محمد کتب خانہ بالمقابل آرام باغ کراچی سے شائع ہوئی. اور اس کے حصہ دویم صفحہ نمبر 141 پر یہ عبارت موجود ہے کہ جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے. ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس کبیرہ کے سبب سنت و جماعت سے خارج نہ ہوگا. لیجیے جناب، وہ سنت و جماعت سے ہی خارج نہیں ہوگا. صحابہ میں سے کسی کی تکفیر کرے، کسی کی بھی کرے، پتہ نہیں کس منہ سے اپنے آپ کو یہ سپاہ صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کے سپاہی کہتے ہیں. ارے تمہارے امام نے لکھا کہ وہ اہل سنت والجماعت سے ہی خارج نہیں ہے جو صحابہ کو کافر کہتا ہے. تو کافروں کی سپاہیت کر رہے ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. افسوس کی بات ہے کہ اس قدر گندی بات لکھنے کے باوجود بھی انہیں القابات دیے جاتے ہیں. اب گنگوہی صاحب سے پوچھئے کہ اے وہابی تبلیغی جماعت کے مجدد، اے وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت کے کتب الارشاد، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صفحہ نمبر 597 نکالو. 597.
सवाल, जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को भी बुरा समझते हो, तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या न सवाब होगा न अजाब। यानी रशीद अहमद गंगोही से एक शख्स ने सवाल किया कि ऐसा माहौल हो जैसे कि बम्बई का माहौल, बम्बई के माहौल में कौवा खाना क्या समझते हैं? हराम। और कौवा खाने वाले को क्या समझते हैं? बुरा। तो ये माहौल बताता है कि किसी शहर में ऐसा माहौल है कि कौवा खाना हराम समझते हो और कौवा खाने वाले को भी बुरा समझते हो, तो ऐसे माहौल में अगर कोई कौवा जुआ करके खाएगा तो उसको सवाब होगा या अजाब होगा? तो गंगोही साहब फरमाते हैं सवाब होगा। आपने कभी खाया कौवा? हमारे बाप दादाओं ने कभी खाया? हमने कभी सुना था कौवा खाना सवाब? हमारे बाप दादाओं ने कभी सुना था कौवा खाना सवाब? हमारे नगर दादाओं ने सुना, परदादाओं ने सुना? तो सरकार ने क्या फरमाया? तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो न तो तुमने सुनी होगी न तो तुम्हारे बाप। वो तज़किरतुल जिल अव्वल। अब जब ये इबारत हम बताते हैं ना कौवा खाने की, हमने वलसाड डिस्ट्रिक्ट में एक जगह ये इबारत बताई कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने कौवा खाने को जायज का फतवा दिया है। तो तबलीग जमात वाले क्या तालीम राविल करते हैं मालूम है? हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौवा खाने का जो फतवा दिया है ना, वो अफगानिस्तान का अक्कू नाम का कौवा होता है। क्या बोलते हैं? ये पटेर का। अब वापस वो इबारत लो, फतावा रशीदिया पेज नंबर 597 निकालो वापस। हमने एक जगह रात में वलसाड डिस्ट्रिक्ट में यही इबारत बताई, तो ये तबलीग जमात वाले बेचारे मुंह लटकाए हुए इनके मुफ्ती साहब के पास गए कि हजरत हमने भी नहीं सुना था कौवा खाना सवाब, हलाल तो दरकिनार बल्कि सवाब। तो मुफ्ती साहब ने कहा ये हमदानी धोखा देता है। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौवा हलाल बताया है वो अफगानिस्तान का अक्कू नाम का कौवा होता है। तो वो फिर अकड़े, अरे आज पकड़ेंगे हमदानी को, छोड़ेंगे नहीं, दबोच देंगे स्टेज पे यहाँ, हमारे गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम कर रहा है। अब दूसरे दिन आए फतावा रशीदिया को बगल में दबाकर, और हमारी तकरीर शुरू थी तो एक शख्स ने कहा कि जनाब आप तकरीर बाद में करना, कल जो आपने जो कौवे वाली इबारत बताई थी वो बताइए। अब तेवर भी बदले हुए थे, पेश में बोल रहे थे। मैंने कहा कि हाँ बोलो बोलो, जितने नजदीक आओगे उतनी ज्यादा पीटोगे। तो हमने ये इबारत बताई। अब आप गौर से देखो, इसमें कहीं अफगानिस्तान का नाम है नहीं, कहीं अकब का नाम है, कहीं सफेद कौवे का नाम है, कहीं जंगल के कौवे का नाम है। तो मैंने कहा कि जनाब ये फतवा साफ है कि जिस जगह जागे मारूफा, देखो ये जागे मारूफा है ना, देखो ये जागे मारूफा, इससे मुराद है आम कौवा, जिसको हिंदी में हम कहेंगे प्रचलित कौवा, फेमस काव। क्या हुआ? अब आप देखो गौर से फतवा देखो कि जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को बुरा कहते हो, तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या न सवाब होगा या ना अजाब। इसमें मैंने कहा जनाब आप कहिए कहीं अफगानिस्तान का नाम तो नहीं है? बोला नहीं नाम नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन हमारे गंगोही साहब की मुराद वही है। वाह, मुराद वही, वो भी तुमको मालूम होगा कि तुम्हारे पास इल्म गैब है। देखो यहीं भी फंसते हैं। एक तरफ से तुम ये कहते हो कि किसी के दिल का हाल मालूम करने वाला किसी नबी और वली के इख्तियार में नहीं, और किसी ने ये अकीदा रखा कि नबी और वली किसी के दिल की बात जान लेते हैं तो वो भी आदमी मुशरिक है, तक़वियतुल ईमान कर रही है। तो आपको कैसे पता चला कि गंगोही साहब का मतलब ये अकक है? नहीं वो बात ठीक है, लेकिन ये अकक ही मुराद है। तो मैंने कहा जनाब अगर अकक न हो तो हराम है। देखो आप समझो,
تبلیغ جماعت والے یہ دلیل کرتے تھے کہ اس فتوے میں حضرت مولانا گنگوہی نے جو کوا خانہ ثواب لکھا ہے وہ افغانستان کا اق نام کا کوا ہے. کیا ہے؟ تو عبارت میں تو کہیں لکھا نہیں، اق لکھا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں نا عبارت کو سرکار. تو ہم نے ان کو تذکرۃ الرشید کی دوسری عبارت بتائی. اب یہ عبارت آپ بھی دیکھ لو. کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید. اس کے مصنف ہیں مولوی محمد عاشق الہی میرٹھی، جو دیوبندی جماعت کا سب سے زیادہ معتمد مورخ، اور شائع کرنے والے ہیں مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور یو پی. جلد 1 صفحہ 178. 178. دیکھو جواب. بس یہ کوا جو ان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر عق نہ ہو تو بھی اس کی حلت میں شبہ نہیں. لکھا ہے. چلو پہلے پورا سوال بولو. سوال: شرع کا کیا حکم ہے کہ کوا دیسی کوا کون سا ہوتا ہے جو عام طور سے شرع کا کیا حکم ہے کہ کوا دیسی جو عموماً بستیوں میں پایا جاتا ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ فقہا نے بعض مقام پر کوے کو حلال لکھا ہے اور بعض کو حرام. اب یہ دریافت کرنا منظور ہے کہ یہ کوا کس میں حرام سے ہے یا حلال میں. بینو توجرو. جواب: کتب فقہ میں تعین اقسام غراب میں الفاظ مختلف ہیں، مگر جب یہ فیصلہ خود کتب فقہ میں مذکور ہے کہ مدار اس کی خوراک پر ہے. بس یہ کوا جو ان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر یہ عق نہ ہو تو بھی اس کی حلت میں شبہ نہیں. تو میں تبلیغ جماعت والوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے جناب، مسلمان پریشان ہیں، گوشت مہنگا ہو گیا ہے، مچھلی مہنگی ہو گئی ہے. سنیوں کے نزدیک تو کوا کھانا حرام ہے، لیکن آپ کے نزدیک تو کوا کھانا جائز بھی ہے، ثواب بھی ہے. خدا را کل سے کوا کھانا شروع کر دو تاکہ گوشت سستے داموں پہ مسلمان بھائیوں کو ملے گا اور ان کو فائدہ ہے. ہم تو ان کو فائدے کی بات بتاتے ہیں کہ مفت میں گوشت بھی ملے گا اور اوپر سے ثواب بھی ملے گا. قاسم سارنانوسی قدوسہ سر رہو اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھتے ہیں کہ دلیل اس دعوے کی یہ ہے کہ انبیاء اگر اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. باقی عمل اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا. کیا سمجھے آپ؟ آپ بھی سنیے اور غور سے سنیے، مخالف بھی ہمارا سنے، غور سے سنے اور اپنا سر دھنے کہ اس کا اکابر کیا کیا باتیں کہہ گیا. تو دیکھا آپ نے، کہتے ہیں صاحب کہ انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے. باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ ہی جاتا ہے. حضور یہ کیسے بڑھ گیا؟ آخر میں جب ان کا دم نکل رہا تھا تو منظور سبلی نے ہتھیلی لگاتے ہوئے فیصلہ کن مناظرہ جو اس کی اپنی گویا تحریر شدہ کتاب ہے اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ اصل میں نانوتوی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر تھی، 40 برس کے بعد اعلان نبوت کیا اور اعلان نبوت کے بعد ایک عرصے کے بعد نماز کی فرضیت کا حکم آیا کہ نماز پڑھی جائے. تو کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سال نمازیں پڑھی اور ایک مسلمان جو پیدا مسلمان ہوا اس نے 15 یا 10 سال کی عمر سے نماز شروع کی اور وہ مرا 70 سال میں، تو گویا اس نے 55 برس یا 60 برس خدا کی عبادت کی ہے. یہ معنی ہے اصل میں کہ رسول اللہ سے امتی عمل میں بڑھ سکتا. حضور یہ تو آپ نے دلیل میں بہت ہی دلیل حرکت کی ہے، یہ تو دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی. ہم نے تو حدیثوں میں یہ پڑھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر صحابی اور پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں دے.
تو پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ حاجی حضرات سے پوچھیے. اور پہاڑ کے برابر سونا خدا کی رہنے دے اور رسول اللہ کا صحابی اگر ایک مجھ جو ایک پیمانہ ہے لگ بھگ اس کا وزن مربیجہ شیر یا سوا شیر کے برابر ہوتا ہے، وہ اگر خدا کی رہنے دے تو فرمایا کہ میرا امتی میرا صحابی ایک مجھ جو خدا کی رہنے دے تو اس کے درجے کو وہ نہیں پا سکتا کہ جو اس پہاڑ کے برابر سونا خدا کی رہنے دے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا کیا کہنا؟ یقین کیجیے کہ اہل سنت کا تو ایمان یہ ہے کہ ساری کائنات کے لوگ اگر اللہ کی تعریف کرتے کرتے مر گئے، زبانیں کھل گئے، تو رسول اللہ کی زبان کی نکلی ہوئی ایک تعریف الحمدللہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. ہمارا تو یہ ایمان ہے. آپ کہتے ہیں